بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سيدنا خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنا نتمنى ان يبتدي الاعرابي. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اعرابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے. اصل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ بکثرت سوال کرتے تھے. نیا نیا جوش تھا، ولولہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو کیوں شوق نہ ہو، فطری تقاضا تھا. صحابہ بھی صاحب ذوق اور شوق تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے ہر سوال کا جواب دیے. لیکن بعد میں کیا ہونے لگا کہ کچھ لوگ غیر ضروری سوال کرنے لگے. کچھ لوگ کیسے سوال کرنے لگے جن سوالوں کے کرنے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی جو 7ویں پارے میں غالباً لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. تو حضرات صحابہ کو روک دیا گیا لا تسألوا عن اشیاء، کہا کہ بہت سوال مت کرا کرو، چپ چاپ سننے کا مزاج بناؤ. ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور حضور کو آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ این ابی افی الجنت ام فی النار. حضور میرے ابا کہاں ہیں؟ ابھی ان کا انتقال ہو گیا تھا زمانے جاہلیت، جنت میں یا جہنم میں؟ تو آپ خاموش رہے. وہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ این ابی فی الجنت ام فی النار. حضور پھر خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کیا انہوں نے این ابی، تو حضور نے کہا فی النار. وہ ظاہر سی بات ہے کفر کے ساتھ دنیا سے گئے تو جنت دیکھنے جانے والے تھے. اب جیسے حضور نے کہا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پریشان ہو گئے. تو اسی لیے قرآن نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزیں نہ پوچھو کہ جب اس چیز کے بارے میں آپ نے پوچھا وہ آپ کو بتائی جائے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو تو آپ کو تکلیف پہنچے. تو پھر اس کے بعد حضرات صحابہ نے بریک لگائی. اب سوال نہیں کرتے تھے صحابہ. تو مدینہ کے جو صحابہ ہوتے تھے حضرت انس بن مالک کہتے چپ چپ بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال ہی نہیں کرتے. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کنا نتمنى ان يبتدي الاعرابي. لیکن چونکہ مدینہ والے تو خاموش ہو گئے، زیادہ سوال نہیں کر رہے تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ دیہاتی آوے. ان کو تو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم والا. تو ظاہر سی بات ہے وہ آتے تھے تو وہ اپنے طور پر کچھ بھی سوال کرتے تھے. تو کہا کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ بھئی کوئی دیہاتی آوے اور کچھ پوچھے اور کچھ نیا جاننے کو ملے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کننا نتمنى ان يبتدي الاعرابي. اہل البدو کو الاعرابی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں عربن کے معنی تو آتے ہیں فصیح اور بلیغ زبان بولنا، اور اس زمانے میں فصیح اور بلیغ زبان یہ دیہاتوں میں بولی جاتی تھی. لہذا جو لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے ان لوگوں کو اعرابی کہا جانے لگا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اصل میں عرب کا جو لفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعرب ابن قحطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے. یعرب ابن قحطان کہ ان کے جد امجد میں پائے جاتے تھے یعرب ابن قحطان، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے عربوں کو عرب کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے کہ ان یبتدی الاعرابی العاقل، کہ کوئی ہوشیار قسم کا دیہاتی آئے اور اچھے بہترین سوال کرے. کیونکہ صحابہ یہ میرے اور آپ کے جیسے بے حس لوگ نہیں تھے، ان کو علم کی طلب تھی. ان سے زیادہ علم کا رسیہ اور ان سے زیادہ علم کا شوق اور ذوق رکھنے والا
شاید نہیں، حقیقتاً انسانی تاریخ میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد جس طبقے کو سب سے زیادہ علم دین کا ولولہ تھا اور علم کا شوق تھا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کسی عقل مند دیہاتی کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی عقل مند دیہاتی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اچھے سے تگڑے سے سوال کرے، زوردار سوال کرے۔ فرماتے فیسأل النبی، کہ وہ سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ونحن عنده، ہماری موجودگی میں، کہ ہم سب بیٹھے رہے اور کوئی اچھا ہوشیار دیہاتی آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا زوردار قسم کے سوال کرے اور حضور جواب دے، کیونکہ حضور کے جواب بڑے شاندار ہوتے تھے۔ تو صحابہ کو اصل سوال کا انتظار نہیں ہوتا تھا، ان کو اصل انتظار کس کا ہوتا تھا کہ سوال کرنے والا اچھے انداز میں جب سوال کرے گا، اچھا مضبوط سوال کرے گا، تو حضور بھی اس کا ویسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے فیسأل النبی ونحن عنده فبینا نحن كذلك، کہا ایک دن اسی انتظار میں ہم لوگ تھے کہ کوئی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کیا کرے، سوال کرے۔ اذ اتاه اعرابی، تو ایک دیہاتی آئے۔ اب یہ دیہاتی کون ہے؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ دیہاتی حضرت ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ دیہاتی طلحہ بن عبداللہ۔ اب ان میں سے کون کب آیا ہے اس کے اوپر پورا دار و مدار ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت ضمام ابن ثعلبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سن ہجری 9 میں تشریف لائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ سن ہجری 7 میں۔ بہرحال تو بعض کا رجحان ہے ضمام ابن ثعلبہ اور بعض کا رجحان ہے کہ طلحہ بن عبداللہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فجسا بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ جیسا کہ معنی آتے ہیں اپنے گھٹنوں کو سامنے والے کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی بالکل مل کر بیٹھ گئے قریب میں آ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے یا محمد، اے محمد، ان رسولک اتانا، کہا آپ کا رسول یعنی آپ کا فرستادہ، آپ کا بھیجا ہوا داعی اور آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمارے پاس آیا۔ ان کا تعلق قبیل بنو سعد ابن بکر سے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ قبیل بنو سعد ابن بکر میں ایک آدمی آئے آپ کے بھیجے ہوئے، اور انہوں نے کہا انک تزعم ان اللہ ارسلک، اور اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، کہ ہاں، انہوں نے بالکل صحیح کہا، میں رسول بنا کر آیا ہوں۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگے قال فبالذی رفع السماء، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا، وبسط الارض، اور زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھا دیا، ونصب الجبال، اور پہاڑوں کو اس پر نصب کر دیا۔ اللہ ارسلک، اللہ ارسلک تھا، مگر دو حمزہ ایک جگہ پر جمع ہوئے تو ایک حمزہ کو الف ممدودہ سے بدل دیا گیا اور اللہ کے بجائے اللہ ہو گیا، اس لیے کہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی مخرج کو پے در پہ دو مرتبہ ادا کرنا یہ اہل عرب کے لیے دشوار تھا، ثقیل تھا۔ اس ثقالت کو دور کرنے کے لیے دوسرے حمزہ کو اپنے سے پہلے متحرک ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا تو یہ اللہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ ارسلک، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ قال، پھر وہ دیہاتی کہنے لگے فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، کہ یہ آپ کی طرف سے جو پیغمبر آئے تھے، جو فرستادہ آئے تھے، ان کا یہ ماننا ہے
کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے کہا ہاں بالکل صحیح۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگے فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ یعنی پھر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، کہا ہاں۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگے فإن رسولک زعم لنا انک تزعم ان علینا صوم شہر فی السنۃ، کہ وہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال میں 1 مہینہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ تو حضور نے کہا ہاں صدق، صحیح کہا اس نے۔ پھر کہا فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کہا کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے کہا جی ہاں۔ فإن رسولک زعم لنا تزعم ان علینا فی اموالنا الزکاۃ، یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت۔ کہا کہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے اوپر اپنے اموال کے اندر میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ حضور نے کہا ہاں بالکل سچ کہا۔ پھر وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ حضور نے کہا نعم۔ قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر ضروری ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ نے اس کا حکم دیا آپ کو؟ حضور نے کہا نعم۔ تو دیہاتی کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا، لا ادعو منہن شیئا، ان فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو میں ذرہ برابر بھی ترک نہیں کروں گا، ولا اجاوزہن، اور نہ اس میں اپنے طرف سے کوئی تجاوز کروں گا، کوئی اضافہ کروں گا، یعنی فرائض میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں، جیسے فرائض ہے پورے میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم وثب، پھر وہ اعرابی اپنی جگہ سے بہت تیزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور چل دیے کہ وہ کام ہو گیا اپنا، ویریفائی کرنے آئے تھے، کنفرم کرنے کے لیے آئے تھے کہ رسول نے جو کچھ کہا اس میں کچھ کم زیادہ تو نہیں ہوا ہے، جیسا کہا ویسا ہی ہے نا، اسی لیے بار بار اللہ امرک، حالانکہ ایک مرتبہ سے کام چل جاتا تھا، لیکن وہ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے حضرت زمام بن ثعلبہ، تو اپنے پورے قبیلے کو جا کر ان کو سمجھانا تھا، تو اس لیے پورا ویریفائی کیا، ری چیک کیا، کنفرم کیا، ری کنفرم کیا، یہ سب کچھ جتنے بھی پروسیس ہو سکتے تھے تاکہ کہ وہ سارے آپ نے حل کیے، اور پھر اس کے بعد جلدی سے اٹھے اور چل دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق الاعرابی دخل الجنہ، اگر یہ اعرابی اپنی بات میں سچا ہے، یعنی اس کو سچ کر دکھائے گا جیسا اس نے کہا، دخل الجنہ، تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک طرح سے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس میں چونکہ زکوٰۃ کا ذکر تھا، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس روایت کو یہاں پر لائے، حدیث سے متعلق سب سے پہلے حدیث کا درجہ، یہ حدیث انس متفق علیہ روایت۔ اس حدیث کو تقریباً تمام کے تمام کبار محدثین نے اپنی کتاب میں تخریج کی ہے، اس حدیث کی تمام محدثین نے تخریج کی ہے، حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام دارمی نے، عبد بن حمید نے، ابو نعیم نے، ابو عوانہ نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، امام بیہقی نے، امام بغوی نے، یہ تمام کے تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد، نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 5 نمازیں دن رات میں فرض ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر سال 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اموال میں زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے۔
اور نمبر 5، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صاحب استطاعت پر حج یہ بھی فرض ہے۔ امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے تمام کے تمام علماء کے اس اجماعی مسلک پر دلالت کر رہی ہے جو ان 5 چیزوں کو اسلام کے فرائض خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا انکار یہ موجب کفر ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکلف اہل علم سے اپنے عقیدے کی تصدیق کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت زمام نے کیا۔ فائدہ نمبر 6، خبر واحد یہ قابل عمل ہے آحاد کے اوپر اور خبر واحد پر، اسی لیے ہمارے فقہا کے یہاں پر متفق علیہ طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور وہ مستدل بن سکتی ہے، اس لیے کہ بعض کتابوں میں یہ الفاظ ہے کہ وہ جاتے جاتے کہنے لگے انا رسول من ورائی من قومی، کہ میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں، میں بھی ان کو جا کر یہ ساری چیزیں بتا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا کہ بالکل آپ کو یہ اجازت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی آدمی آ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، اور وہ جا کر اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، اور حضور کو بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب خبر واحد یہ قابل استدلال ہے۔ خبر واحد یہ کیا ہے؟ قابل استدلال ہے۔ ہمارے محدثین کیسے کیسے مسائل نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ نمبر 8 کا اس روایت سے حسن سوال کا درس ملتا ہے کہ آدمی بہترین انداز میں بڑے آدمی سے سوال کرے، جیسا کہ یہ صحابی کتنے اچھے انداز میں پوچھ رہے کہ بھئی وہ آپ کا فرستادہ آیا اور اس کا یہ ماننا ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ تو کہا بہت اچھے اسلوب میں بڑے آدمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، سوال بھی اچھے انداز میں کرنا چاہیے، اچھے الفاظ میں، اچھے عبارت میں، اچھے اسلوب کے اندر میں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بڑے آدمی کے ساتھ الل ٹپ کچھ بھی پوچھنا اور غیر مرتب انداز میں پوچھنا بالکل مرتب اور اسی لیے بعض روایتوں کے اندر میں حضرت انس سے اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ما ورد علینا اعقل وازکا من زمام، کا اس دیہاتی سے زیادہ ذہین اور فطین آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن سوال کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے عمدہ انداز میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین انداز میں جواب دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی سبق سیکھنے میں ملتا ہے، یہ بھی درس ملتا ہے کہ سوال کرنے سے پہلے آدمی اگر جس سے سوال کر رہا ہے وہ بڑی شخصیت ہے تو پہلے ہی ان کی خدمت میں اعتذار کر لے، معذرت، آپ کی شان میں گستاخی ہو، میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اردو میں جیسے اس طرح سے بولتے ہیں جو مہذب لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب حضرت زمام آئے تو انہوں نے کہا انی سائلوک فمشدد علیک فی المسألة فلا تجد علی فی نفسک۔ بڑے ذہین و فطین تھے حضرت زمام بن ثعلبہ۔ میں دیکھو میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال کرنے میں کچھ میری طرف سے کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کچھ سختی بھی ہو سکتی ہے، فلا تجد علی فی نفسک، لہذا آپ اپنے دل میں میرے بارے میں کچھ برا نہ سوچیں، آپ اپنے دل میں میرے بارے میں کچھ برا نہ سوچیں، میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے میں اچھی طرح سے نہ جانتا ہوں تو کچھ مجھ سے الفاظ میں اس میں اتنے اچھے انداز میں پوچھنے کے باوجود بھی پہلے ہی انہوں نے اعتراض پیش کیا، کہا کہ یہ بھی حضرت زمام بن ثعلبہ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ کی تقلید کرو گے جنت میں تو جاؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی مہذب انسان بن کر جینا کیا کرو گے؟ سیکھ لو گے۔ اس حدیث سے ہمارے امام بخاری نے بڑا اچھا استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ
شیخ کے اوپر اپنی سنی ہوئی بات کی قراءت یہ جائز ہے، القراءۃ علی الشیخ، اس لیے کہ وہ سب کچھ سن کر آئے تھے. اللہ کے رسول نے جس کو ان کے قبیلے کی طرف جس صحابی کو بھیجا تھا ان سے سب سمجھ کر آئے تھے، اور پھر انہی چیزوں کو پڑھ کر گویا کہ آپ کے اوپر سنا رہے تھے. تو کہا کہ القراءۃ علی الشیخ کا کیا ملتا ہے اس سے کہ یا کیا کہتے ہیں، علم حدیث کے باب میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والا سب چیزیں پڑھتا ہے، سناتا ہے، سمجھاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ طالب علم پڑھتا ہے اور یہ اس کی تائید کرتا چلا جاتا ہے. کہا کہ القراءۃ علی الشیخ کبھی سے کیا ہوتا ہے پتہ، اس کے جواز کا اس سے پتہ چلتا ہے. ہر آدمی اپنے ذوق کی بات لے لیتا ہے، فقیہ اپنے ذوق کی بات لیتا ہے، محدث اپنے ذوق کی بات لیتا ہے، ان کو بھی داد دینی چاہیے. فجزاہم اللہ عنا خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین. اس حدیث سے حاکم نیشابوری فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سند عالی کا طلب کرنا یہ بھی امر مستحسن ہے. سند عالی کا طلب کرنا یہ بھی امر مستحسن ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ صحابی سے سن چکے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے تو آپ کے خدمت میں جا کر خود ان چیزوں کو کیا کیا، سنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی سند کو عالی اور بہتر کرنے کے لیے براہ راست جو اس سے عالی سند کا حامل شیخ ہو اس کے پاس جا کر بھی کیا کر سکتا ہے آدمی، سیکھنا چاہیے، بلکہ بہتر اور افضل یہی ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل عمل میں سے. اور اس حدیث سے حضرت زمام ابن ثعلبہ کی ذہانت اور فطانت کا پتہ چلتا ہے. کتنی اچھی تعبیر استعمال کرتے تھے. جس نے آسمان کو پیدا کیا اور اس کو اوپر رکھ دیا، جس نے زمین کو نیچے بچھا دیا، پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا، فبالذی، تو بہترین انداز میں انہوں نے کیا تو ان کی ذہانت اور فطانت کا اس سے پتہ چلتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان فرائض کا بھی التزام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے داخلے کو آسان کر دیتا ہے. آدمی کم از کم فرائض کا بھی انتظام اور اہتمام کر لے تو اس کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی. تو معلوم ہوا کہ وہ اس طریقے سے فرائض کا اہتمام کر اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا سکتا ہے. حضرات محدثین کے یہاں پر ایک بحث یہ چلتی ہے کہ زمام ابن ثعلبہ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے یا وہ بعد میں مسلمان ہوئے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر آئے. قاضی عیاض نے بھی اس کی تائید کی ہے. امام قرطبی کا رجحان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوالات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا، پہلے مسلمان نہیں تھے. البتہ امام بخاری کا قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. اکثر و بیشتر محدثین اسی کی طرف رجحان رکھتے ہیں. آگے امام ابو عیسیٰ ترمذی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی من غیر هذا الوجه عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ابو عیسیٰ ترمذی کہ حضرت انس بن مالک کے اس سند کے ساتھ جس سے انہوں نے ذکر کیا حدیث حسن غریب من هذا الوجه، کہ حدیث متن کے اعتبار سے تو صحیح ہے، حسن ہے یعنی صحیح ہے، متفق علیہ ہے. البتہ جس سند کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں اس سند کے ساتھ اس میں غرابت ہے، اس لیے کہ سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن انس، اس کی وجہ سے اس میں غرابت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے امام بخاری نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے. وقد روی من غیر هذا الوجه، البتہ آگے فرماتے ہیں کہ اس طریق کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریق سے اس کو نقل کیا گیا ہے حضرت انس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے. تو ان طرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا جن طرق میں غرابت نہیں پائی جاتی ہے. یہ زیادہ مشہور نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کو ذکر کر دیا. جو مشہور طرق تھے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی تو وہاں موجود تھے اور دوسرے محدثین کے یہاں پر مشہور تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان طریق کو اپنی یہاں پر جگہ نہیں دی. آگے فرماتے سمعت محمد بن اسماعیل البخاری یقول قال بعض اہل الحدیث، کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ بعض محدثین کا کہنا ہے
فقہ هذه الحديث ان القراءة على العالم والارض عليه کہ کسی عالم کے اوپر حدیث کو پڑھنا یا اس کے سامنے احادیث کو پیش کرنا جائز، یہ جائز ہے. مثل السماع، جیسے کہ سماع ہوتا ہے، اسی طریقے سے قراءت علی الشیخ اور عرض علی الشیخ یہ بھی جائز ہے. دونوں کے جواز کا پتہ چلتا ہے. البتہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ دونوں میں سے زیادہ ارفع اور زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ السماع من لفظ الشیخ ارفع رتبۃ من القراءۃ علیہ. استاد پڑھے اور طالب علم سنے، کہا یہ سب سے بلند مرتبہ ہے، اور طالب علم کا پڑھنا، استاد کا سننا، یہ اس کا مقام اس کے بعد آتا ہے. واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت زمام بن ثعلبہ کے اس پورے مکالمے سے یہ پتہ چلتا ہے، حضرات محدثین نے یہ دلیل پکڑی ہے بأن الأعرابي عرض على النبي فأقر به النبي، کہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے ہمارے زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ انہوں نے پڑھ کر سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم 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 کہہ کر اس جگہ دیا، جواب دیا. حضرات محدثین ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے کام کی بات تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو لے لیا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے اس بات کا کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. بہرحال سماع یہ زیادہ افضل ہے، سماع یہ زیادہ افضل ہے عرض علی الشیخ یا القراءت علی الشیخ کے مقابلے میں. یہ حضرات محدثین کے جمہور کا مسلک ہے.